بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے وزیر اعظم عمران خان کل چین روانہ ہوں گے۔ کشمیر کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، اہم خبر سامنے آ گئی۔ آذربائیجان پہلا ملک بن گیا جو پاکستان سے JF-17 کی ٹریننگ لے رہا ہے۔ مظاہرین کا کنٹرول لائن عبور کرنے کے لیے مارچ تیسرے روز بھی جاری، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان نے ڈرونز کے ذریعے پنجاب میں ہتھیار گرائے ہیں، بھارت نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کی شام میں فوجی کارروائیوں کی دھمکی۔ بھارتی فضائیہ کا ایک ہفتے کے دوران دوسرا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ سعودی عرب کی فوج میں پہلی بار خواتین کی بھرتیاں شروع، کس رینک تک عہدے دیے جائیں گے، حیرت انگیز انکشافات۔ سعودی عرب ایران نے کشیدگی کم کروانے کے لیے مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل کو اسلام آباد سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے پر 3 وفاقی وزراء اور 1 مشیر ان کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کل رات دورہ چین کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے کے دوران سی پیک، ML1 اور دیگر اہم معاملات پر ملاقاتیں ہوں گی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی چینی حکام سے بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کے دورہ چین میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر شی جن پنگ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین میں پاک چین جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے امور بھی زیر غور آئیں گے، جبکہ عمران خان کی جمعرات کو وطن واپسی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کا وہ پہلا ملک جس کے پائلٹ JF-17 تھنڈر لڑاکا ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان پہنچیں گے۔ آذربائیجان کے پائلٹ 2 طرفہ دفاعی تعلقات کے تحت پاک فضائیہ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 لڑاکا ہتھیاریں خریدنے کا بھی خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دوست اور برادر ملک آذربائیجان کے پائلٹ ان دنوں تربیت کے حصول کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ آذربائیجان کے پائلٹ پاک فضائیہ کے ماہرین کی نگرانی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خریدنے کا خواہاں ہے، اسی لیے آذربائیجان کے پائلٹ کو اس طیارے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی زیر حراست حریت رہنما یاسین ملک کی تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کے زیر اہتمام لائن آف کنٹرول LOC کی جانب ہزاروں افراد کا قافلہ آزاد کشمیر کے علاقے گڑی دوبٹہ پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو JKLF نے آزاد کشمیر کے علاقے گڑی دوبٹہ سے آزادی مارچ کا دوبارہ آغاز کیا۔ یہ قافلہ گزشتہ رات کو دارالحکومت مظفر آباد سے گڑی دوبٹہ پہنچا تھا۔ مارچ کے شرکا کی منزل چکوٹھی کے قریب کنٹرول لائن، جسے مظاہرین عبور کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ مارچ میں شریک افراد نے 4 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ذریعے LOC کی جانب سفر کا آغاز کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ پاکستان ڈرونز کے ذریعے بھارتی پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ہتھیار گرا رہے ہیں۔
تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ بھارت ایسی غلطی نہ کرے۔ اگر بھارت نے جارحانہ اقدام کرتے ہوئے کوئی غلطی کی تو پاکستان کی فورسز بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل بھارتی پنجاب کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مغربی سرحد پار سے ڈرونز کے ذریعے ہتھیار گرائے جا رہے ہیں اور یہ کام اسلام پسند عسکری گروپ اور خالصتان گروپ کے حامی دہشت گرد پاکستان ایجنسی کی سربراہی میں کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے شام میں فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی شام میں دریائے فرات کے مشرق میں فضائی اور زمینی فوجی آپریشن کرے گا اور یہ آپریشن جلد ہی شروع کر دیا جائے گا۔ AK پارٹی کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کا مقصد دریائے فرات کے مشرق کو امن کا سرچشمہ بنا کر وہاں مہاجرین کو بسانا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دریائے فرات کے مشرق کے حوالے سے ثالثکاروں کو ہر طرح سے خبردار کیا ہے کہ ہم نے اس معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی اور اپوزیشن کے منصوبے کو بھی مکمل کر کے ضروری ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اب ترک بہت جلد زمینی اور فضائی کارروائی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا طیارہ تباہ ہو گیا جس میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا طیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ تلن کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں ٹرینی پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ طیارہ کیسے گرا۔ بھارتی فضائیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پہلی مرتبہ دفاع کے شعبے میں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع کا اعلان کیا ہے۔ سعودی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خواتین کو فوج کے مختلف شعبوں میں سپاہی سے لے کر اونچے رینک تک عہدے دیے جائیں گے۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے اینٹی نارکوٹکس، کرمنل انویسٹیگیشن، کسٹمر اور پروویژن سسٹم جیسی پبلک سیکیورٹی سے جڑی سیکیورٹی فورسز میں بھی خواتین کو بھرتی کرنے کی اجازت دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور عراق سے خطے میں تنازع ختم کرنے کے لیے ایران سے اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی درخواست کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ دیرینہ دشمن سعودی عرب اور ایران نے دہشت گردی کم کروانے کے لیے آپس میں مذاکرات کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق سعودی عرب ایران سے بلا واسطہ کشیدگی ختم کروانے کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان اور عراق سے ایرانی قیادت سے بات چیت کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی میڈیا کے دعوے کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور عراق سے مشرق وسطی میں جاری تناؤ ختم کروانے کے لیے ثالثی کا کہا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر ایران کا کوئی کردار سامنے آیا تو جواب ضرور دے گے۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت خارجہ کا حملے کے بعد کہنا تھا کہ ہفتے کی صبح دمام کے قریب کمپنی کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے حکام نے دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاملات میں پائے جانے والے تعطل کو دور کرنے کے لیے سویڈن میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب شمالی کوریا کی جانب سے چند روز قبل ہی جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ جون میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد یہ ممالک کے درمیان ہونے والی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ امریکی حکام سے ملاقات کے بعد شمالی کوریا کے سینئر جوہری مذاکرات کار کہا ہے کہ مذاکرات ہماری توقع کے مطابق نہیں تھے اور اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جی تو ناظرین،
آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔